بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کے قصے کے بیان کرنے کا اصل مقصد جو یہود کو ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا ہے، وہی مسلمانوں کو ان کی جو برائیاں ہیں ان سے پرہیز، اور ان کی جو خرابیاں ہیں ان سے دوری، اور انہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا ان کے اہتمام کی طرف مسلمانوں کو اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد شاید 3 یا 4 جگہ آیا ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، یعنی بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ معنی کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یا ہم تمہیں جو دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 63 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ۔ اے بنو اسرائیل کے لوگوں، جو چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی اس سے مراد تورات ہے، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ سب سے پہلی بات یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مضبوطی سے تھامے رہنا اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ اگر ذرا غور کریں تو معنی بالکل واضح ہے۔ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، سختی سے عمل کیا جائے، عمل کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ کتاب الہی کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہی معنی ہے مضبوطی سے پکڑنا، یعنی جو احکام اس میں ہیں انہیں چھوڑنا نہیں ہے، ان کے مطابق عمل کرنا ہے اور سختی سے عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ یاد رکھنا، ہر بات کو یاد رکھنا اور ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ گویا بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، اگر تم نجات چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، مصائب سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور عمل بھی مکمل کتاب پر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کتاب کے بعد حصے کے اوپر تو عمل کرو اور بعد حصے کو چھوڑ دو۔ بھائی، مجھے یہ آیت کیوں یاد آئی؟ اس آیت کے پیچھے اصل میں ایک قصہ ہے، اور اس قصے سے ہمیں بہت عبرت مل رہی ہے، خاص طور پر اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس قصے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان کر رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے تورات لے کر کے آئے تو وہ تورات کو اللہ کی کتاب قبول کرنے سے انکار کر دیے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ورنہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرو۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنائے کہ ہاں ہم یہ کتاب دے رہے ہیں تم کو۔ علا کل حال لمبا قصہ ہے۔ وہ 70 آدمی گئے، پھر ان کے اوپر اچانک بجلی گری، وہ سارے کے سارے جل کر کے راکھ ہو گئے۔ پھر اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا، اور پھر ایسے موقع پر جب وہ لوگ اس کتاب کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ اب ہم تو مان لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں احکام اتنے سخت ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیسے عمل کر پائیں گے؟ جیسے آج ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ارے دین کے اوپر عمل کرنا ان دنوں میں تو بڑا مشکل کام ہے، ہم اس کے اوپر کیسے عمل کر پائیں گے؟ چاہے نماز کا معاملہ ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، کوئی چیزیں ہیں، ہر معاملے میں ہوتا ارے بھائی یہ تو مشکل کام ہے۔ تو بنو اسرائیل نے جب یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے یا ویسے طور پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر، اور صاحبان ان کے اوپر چھا گیا،
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ۔ سورہ اعراف بیان فرماتا ہے جب پہاڑ ہم نے ان کے اوپر حرکت دے کر کے آہستہ سے، پہاڑ میں اچانک حرکت ہوئی، گویا زلزلہ آیا اور ایسے پہاڑ اوپر آ گیا، گویا کہ وہ اب وہ کیا کیے کہ فوراً جب یہ دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کتاب پر اگر عمل نہیں کرتے تم لوگ تو کیا ہے تمہارے اوپر فوراً پہاڑ گر پڑے گا۔ اب وہ سجدے میں گرے لیکن اپنی نظر کو اٹھائے رہے۔ اس لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی جو سجدہ کرتے ہیں تو ایک طرف سے اپنی کنکھی سے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح سجدہ کرنے سے ہمارے اوپر سے عذاب تلا ہے۔ تو چنانچہ جب ایسے کرنے لگے تو اس وقت اللہ نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، یا دوسرے واسمعوا، اس کو سنو تم جگہ۔ اس سے معلوم کیا ہوا ساتھیو، ہمیں جو اصل سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب الہی کو چھوڑنا، کتاب الہی پر عمل نہ کرنا، یہ گویا انسان کے اوپر مصیبت کا سبب ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ٹلے جو آج مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمیں کتاب الہی اور سنت رسول کو اپنانا ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ آج ہمارے دعات، ہمارے اہل علم، سرکردہ حضرات لوگوں میں اس چیز کو عام کریں، خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ اللہ نے بنو اسرائیل کو جو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں آپ کو ایک سبق دے رہا ہے کہ تم بھی اگر چاہتے ہو تمہارے اوپر سے یہ مصیبت دور ہو تو کیا کرنا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ یا واسمعوا۔ اس کے بغیر مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ اور نہیں ہوگے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اسے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔